حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ حضرت علی کے حقیقی بھائی ہیں۔ یہ سارے خاندان جو ہے یہ بڑا سخی اور بڑا مہربان اور بہادری میں یہ خاندان سارا ہی بڑا مشہور تھا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کر جو ہیں یہ غرباء اور مساکین کے ساتھ بڑا تعلق رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ان کا ہوتا تھا۔ تو یہ بڑے سخی بھی تھے۔ کفار کی تکلیفوں کی وجہ سے پہلے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں بھی پیچھا کیا، تو پھر یہ نجاشی کے پاس انہوں نے پناہ لی اور صفائی پیش کی۔ ایک لمبا قصہ ہے کہ وہاں جب انہوں نے نجاشی کے پاس پناہ لی، یہ کفار مشرکین مکہ پیچھے پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کر ان کا وہاں بھی پیچھا کیا، اور وہاں پھر نجاشی نے اس وفد کو بلایا جو ہجرت کر کے مسلمانوں کا آیا ہوا تھا، ان سے بات چیت کی۔ تو حضرت جعفر نے وہاں بڑا خوبصورت خطبہ دیا اور اس سے بات کی، جس سے وہ بڑا متاثر ہوا، اور اس نے مشرکین کو واپس کر دیا، اور ان کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس وفد کو جو ہجرت کر کے گیا تھا اسے اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی۔ تو حبشہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب یہ واپس لوٹے تو مدینہ منورہ میں حضور اس وقت ہجرت کر چکے تھے، تو یہ بھی آ کر انہوں نے مدینہ منورہ میں ہجرت کی مکہ سے، پھر یہ وہاں سے، اس لیے انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہوئی ہیں، اور غزوہ موطا میں یہ شہید ہوئے۔ اور ان کے انتقال پر جب ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لے گئے، اور ان کے صاحبزادوں کو بلایا اور ان کے ساتھ تعزیت کی۔ اور یہ بچے سارے چھوٹے ہی تھے، ابھی کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب یہ شہید ہو گئے۔ تو حضور نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ اب ان کی جو اولاد تھی ان کو بھی اللہ نے بڑا نوازا، اور یہ ساری اولاد ہے، اس میں بڑا باپ کا رنگ تھا۔ ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، عون اور محمد۔ تو ان کے اندر جو خاص طور پر عبداللہ ہیں وہ بڑے مشہور ہوئے، اور ان کے اندر باپ کی جو سخاوت والی صفت تھی وہ بڑی کمال درجے کی پائی جاتی تھی، اور یہی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کے قصے تاریخ کی کتابوں میں بڑے مشہور ہیں، اور ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں سخاوت کے کہ آج سننے والے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایسے سخی لوگ بھی اس دنیا میں گزرے۔ اور یہ چھوٹی عمر کے اندر ہی یہ مسلمان ہوئے، اور 7 برس کی عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ انہوں نے بیعت فرمائی اور اس کا کلمہ پڑھا۔ ان کے بڑے قصے مشہور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے ان سے سفارش کروائی، انہوں نے سفارش کی اور اس کا کام ہو گیا، تو اس نے ہدیہ جو ہے نا ان کو گفٹ کے طور پر 40,000 درہم، اس دور میں 40,000 درہم دیے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے واپس کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی نیکی کو بیچا نہیں کرتے، ہم نے نیکی کو بیچنے کے لیے تھوڑی کی ہے، سفارش کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، بیچنے کے لیے نہیں کی۔ کتنی بڑی رقم ہے، 40,000 درہم اس کو واپس کر دیے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم ان کو نذرانہ آیا، تو جس مجلس میں وہ نذرانہ پیش ہوا تھا اسی مجلس میں وہ سارا تقسیم کر دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار بہت ساری شکر لے کر ایک تاجر آیا، مگر بازار میں وہ بکی نہ، فروخت نہ ہوئی، تو وہ بڑا پریشان تھا تاجر، اس کی شکر نہ بکی۔ تو اس کو جب انہوں نے پریشان دیکھا تو انہوں نے اپنے خادموں سے کہا کہ یہ ساری شکر اس سے خرید لو۔ تو ساری شکر اس تاجر سے خرید لی، اور وہ شکر لوگوں میں مفت بانٹ دی۔ یہ ایسے سخی آدمی تھے۔ ایک بار قبیلے میں مہمان آیا، بہت سارے مہمان ان کے قبیلے میں جو بھی آتے تھے وہ ان کے پاس ٹھہرتے تھے، اور ان کی ضروریات یہی پوری کیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے، اور ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے وصیت کی کہ میرا خیال یہ ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، اور تم میرا قرض ادا کر دینا، اور یہ کام کر دینا۔ انہوں نے وصیتیں کی، اور پھر وہ اس دن شہید ہو گئے۔ تو ان کے صاحبزادے جو تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، انہوں نے جب قرضہ جوڑا باپ کی وصیت کے مطابق، انہوں نے جب دیکھا کہ کتنا قرضہ ہے اس کو جمع کیا، لکھا ہوا، جب سارا حساب کتاب کیا تو وہ 22 لاکھ درہم قرضہ تھا۔
اور یہ قرضہ جو ان کے سر پہ تھا وہ بھی ایسے نہیں تھا کہ انہوں نے وہ قرضہ لے کے کوئی فضول خرچیاں کی ہوئی تھیں، وہ بڑے امانت دار آدمی تھے، لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ تو وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو اس کو محفوظ کرنے کی تو جگہ ہے نہیں، یہ ایسا ہے کہ یہ میرے پاس قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہوگی تو تم لے لینا۔ اور ان پیسوں کو لے کر وہ صدقہ کر دیتے تھے، اور لوگوں میں غربا مساکین پر اور اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ خیرات میں سارا خرچ کر دیتے تھے۔ اور یہ بھی وصیت کی حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو، یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی میرا قرضہ ادا کر دینا، اور جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مولا کا مطلب نہ سمجھا، تو میں نے پوچھا جی مولا کون ہے؟ تو فرمایا کہ میرا اللہ، جب کوئی مشکل پیش آئے نا تو میرے اللہ سے کہنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے نا وہ تمام قرضہ انہوں نے خیر ادا کر دیا، آہستہ آہستہ سارا قرضہ اتر گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی اور کوئی کسی کام کے اندر پریشانی ہوتی تو میں اللہ رب العزت سے یوں کہہ دیتا کہ اے زبیر کے مولا فلاں کام نہیں ہو رہا، تو وہ کام اسی وقت ہو جاتا۔ کیسا تعلق تھا ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ، اور کیسا بھروسہ تھا کہ اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے مولا سے کہہ دینا جب کوئی کام نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں میں اسی طرح کرتا تھا اور کام اسی وقت ہو جاتا۔ اب یہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر، جن کا اصل میں واقعہ چل رہا ہے، حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میرے والد کے قرضہ کی فہرست میں نا تمہارے ذمہ 10 لاکھ درہم لکھے ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ جب چاہو لے لینا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا پتہ چلا، میں نے جب غور کیا تو وہ میرے والد کے ذمے نہیں تھے، یعنی کہ انہوں نے عبداللہ بن جعفر نے میرے والد کے نہیں دینے تھے، بلکہ میرے والد زبیر نے عبداللہ بن جعفر ان کے دینے تھے پیسے۔ وہ کہتے ہیں میں دوبارہ گیا، میں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ وہ جو 10 لاکھ درہم کی رقم ہے وہ آپ نے نہیں دینی بلکہ ہم نے آپ کی دینی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے عجیب لوگ تھے کہ آج ان کے واقعات ہم سن تو سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کی عملی تصویر کا شاید آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہیں پر کہ کوئی ایسا شخص نظر آئے جن میں یہ باتیں عملی طور پر نظر آتی۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن جعفر سے کہا، انہوں نے کہا جی آپ کے 10 لاکھ درہم ہم نے دینے ہیں۔ تو دیکھیے عبداللہ بن جعفر کیا کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نہیں لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاف نہیں کرانے۔ عبداللہ بن زبیر کہنے لگے میں نے معاف نہیں کرانے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ اچھا جب آسانی ہو دے دینا، کوئی بات نہیں معاف کرانے تو آپ کی مرضی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کے بدلے میں زمین لے لو۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اس کے بدلے میں جو 10 لاکھ درہم آپ کو دینا ہے اس کے بدلے میں زمین لے لو، غنیمت کے مال میں زمینیں بہت ساری آئی ہوئی ہیں تو کوئی زمین لے لو۔ تو عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ زمین دے دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک زمین دے دی، عبداللہ بن زبیر نے زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا ان پیسوں کے بدلے میں۔ اب وہ زمین بھی معمولی حیثیت کی تھی، اس میں پانی بھی نہیں تھا اور بے آباد جگہ تھی۔ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑی خوشی سے قبول کر لیا، اور اسی وقت کہا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ بھی قبول ہے، اور لے لی۔ اور غلام سے کہا، اب اس زمین میں گئے اور اپنے غلام سے کہا کہ یہاں مصلی بچھا دو۔ مصلی بچھایا، اور غلام نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں پڑے دیر تک دعائیں کرتے رہے، روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ جب سر اٹھایا نا تو وہاں سے کھڑے ہوئے اور غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھودو، اس مصلی کو اٹھاؤ، مصلی کو اٹھا کے اس جگہ کو کھودو۔ اس نے اس جگہ کو کھودا، وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا اور وہ چشمہ ابلنے لگا۔ تو یہ صحابہ کی زندگیاں تھیں، یہ ان لوگوں کے واقعات ہیں، اور یہ ایسے واقعات ہیں کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ تو ان کی زندگیوں کے اندر عام واقعات تھے، اور ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ ایسا گہرا تعلق تھا، ایسا رابطہ تھا، انہوں نے اپنے مولا کو، اپنے رب کو ایسا راضی کیا ہوا تھا کہ پھر اللہ ان کی کسی بات کو نہیں موڑتا تھا۔ بس وہ جب بھی کسی بھی مسئلے میں، دیکھیں نا عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر نے اپنے بیٹے سے کہا میرے مولا سے کہہ دینا، اور وہ کہتے ہیں میں جب بھی کوئی مشکل ہوتی میں کہتا زبیر کے مولا یہ کام نہیں ہو رہا، اور وہ کام فوراً ہو جاتا۔ اور یہ عبداللہ بن جعفر
زمین بنجر ہے، بے آباد ہے، پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، مصلح بچھایا، اللہ سے مانگا اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ ایسے لوگ تھے، اللہ کے ساتھ ایسا گہرا تعلق تھا، ایسا تعلق تھا کہ اللہ ان کی بات کو نہیں موڑتا تھا۔